افریقہ سے غیر قانونی رقم خارج ہو رہی ہے۔ ہر سال اسے 45 ارب ڈالر امداد ملتی ہے۔ افریقہ کو امداد آتی ہے۔ لوگ لکھتے ہیں لیکن نہیں کہتے کہ افریقہ امداد دینے والا براعظم ہے۔ اب کیمروں سے پیٹوں پر زوم کرتے پس منظر میں نظام خاموش کام کر رہا تھا۔ روزانہ سونا ہیرا کوبالٹ زمین سے نکل رہے ہیں۔ یہ نظام ہے۔ پہلا قدم بدعنوانی رہنماؤں کو رشوت دینا، آف شور اکاؤنٹس کھولنا، عیش و سکول بچوں۔ دوسرا قدم معاہدے کرنا۔ 99 سالہ مراعات ٹیکس رعایت لیں۔ ماحولیاتی قواعد سے مستثن مزدوروں کے حقوق کو نظر انداز، انفراسٹرکچر جیسے بندرگاہ، ہوائی اڈے، ریلوے پر قبضہ حاصل کرنا۔ گاؤں میں سڑکیں نہ بنانا، اسکولوں میں بجلی نہ لانا، سیکیورٹی فراہم کرنا اور نجی کمپنیاں قائم کرنا۔ انہیں ہتھیار دینا، احتجاج کو پانچواں بنانا، مقامی صحافیوں سے میڈیا چھپانا، مخالف آوازوں کو دبانا، داخلی انتشار کی خبریں بین الاقوامی میڈیا کو دینا، یہی ہے نظام کا کام۔ یہ 100 سال سے چل رہا ہے۔ اب نظام کو نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ اب بھی اس کا حصہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز، CNN، BBC کے بڑے مشتہر کون ہیں؟ تیل کان کنی، ہتھیار اور دواسازی کی کمپنیاں جو افریقہ کا استحصال کرتی ہیں۔ آپ ان کے پیسوں پر جی رہے اور ان کے مفادات کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں بتاؤں گا اس سے جان خطرے میں ہے۔ اب خاموشی نہیں۔ فرانس کا افریقہ میں CFA نظام ہے۔ افریقہ کے 14 ملک فرانسیسی کرنسی استعمال۔ ان ممالک کے نصف ذخائر فرانسیسی خزانے میں ہیں۔ فرانس پر منفی سود کی وجہ سے ہمیں پیسے استعمال کرنے پر ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے فرانس افریقہ سے 500 ارب ڈالر کے وسائل منتقل کرتا ہے۔ کیا کوئی اس پر لکھتا ہے؟ نہیں، لیکن فرانس کی 10 ارب یورو امداد سرخیوں میں آتی ہے۔ برطانیہ کا نظام زیادہ پیچیدہ ہے۔ لندن دنیا کا مالیاتی منی لانڈرنگ مرکز ہے۔ شہر لندن آف شور پیراڈائز ہے۔ افریقہ سے چوری شدہ ہر پینی لندن سے گزرتی ہے۔ جرسی، گورنسی، کیمن، ورجن جزائر برطانوی ہیں۔ افریقہ کی دولت چھپی۔ امریکہ کا نظام افریقہ کمانڈ براعظم پر 46 فوجی اڈے ہیں۔ سرکاری مقاصد وسائل کنٹرول۔ ہر روز فضائی ڈرونز۔ ہر جگہ سننے کے آلات ہیں۔ وہ دہشت گردی سے لڑتے مگر خود دہشت گرد نہیں، لوگوں کے رہنما ہدف۔ چین نیا کھلاڑی اومنون کہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر تعمیر قرض دیتا ہے لیکن بدلے میں 99 سالہ بندرگاہ کان کنی، زرعی زمینیں، قرض کی سفارتکاری۔ سری لنکا، زیمبیا سے پوچھیں۔ اب آزاد صحافت نہیں، اب کی پریس کارپوریٹ ہے۔ جیف بیزوس نے واشنگٹن پوسٹ کیوں خریدی؟ روپرٹ مرڈچ کا میڈیا ایمپائر، فاکس نیوز، وال سٹریٹ جرنل، دی سن، دی ٹائمز، سب ایک ہاتھ سے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، مغرب اچھا باقی برے۔ کارلو سلیم نیو یارک ٹائمز کے بڑے شیئر ہولڈر اور میکسیکن ارب پتی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں اجارہ داری سے دولت، لاطینی امریکہ کی پشت پر امیر، اب امریکہ کے معزز اخبار پر کنٹرول۔ آپ آزاد صحافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مدیر کون ہے؟ ہارورڈ، آکسفورڈ، کمبریج جیسے اہم سکول سے فارغ، یکساں عالمی نظریہ، ہمیشہ تعصبات۔ رپورٹرز کا انتخاب کیسے؟